قسم کھائی، قسم کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ انسان قسم کھا کے اللہ نے بتایا کہ انسان کسی بھی ڈبل مائنڈڈ چیز کی طرف نہ چلا جائے، کسی میں یہ گمان نہ رہے کہ میرے پاس مال و دولت ہے تو میں کامیاب ہوں، میرے پاس طاقت ہے تو میں کامیاب ہوں، میرے پاس سرداری یا تاجوری ہے تو میں کامیاب ہوں، میں بادشاہ ہوں تو میں کامیاب ہوں۔ اگر یہ بادشاہت ہونا، مال و دولت ہونا، تاجوری ہونا، حکومت ہونا کامیابی کی علامت ہوتی تو پھر حکومت ہوتے ہوئے کامیابی ہوتی تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود کامیاب ہوتا۔ اگر مال و دولت کا ہونا کامیابی کی علامت ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے قارون کامیاب ہوتا۔ اگر سرداری اور تاجوری کامیابی کی علامت ہوتی تو آقا علیہ السلام کے سامنے ابو جہل اور ابو لہب کامیاب ہوتے۔ اور اگر تاج و تخت کامیابی کی علامت ہوتا تو حسین کے سامنے یزید کامیاب ہوتا۔ تو یہ چار لوگ جو تھے یہ دنیا میں اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہوئے، اس لیے کہ کامیابی کی علامت یہ نہیں تھی، کامیابی کی علامت وہ تھی جس پہ ابراہیم تھے، جس پہ موسیٰ تھے، جس پہ آقا علیہ السلام تھے اور حسین تھے۔ کامیابی کا راستہ بے شک۔ تو انسان کے ذہن میں یہ گمان گزرتا ہے شاید میں کامیاب ہوں، اس لیے اللہ رب العزت نے قسم سے بات شروع کی، فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، عصر کی قسم۔ اب اس عصر سے مراد علماء نے کئی اقوال نقل کیے۔ پہلا قول یہ ہے عصر سے مراد عصر کی نماز ہے، کیونکہ یہ درمیانی نماز ہے، دو گزر چکی ہوتی ہے، فجر اور ظہر، مغرب اور عشاء باقی ہوتی ہے، درمیانی نماز ہے۔ ویسے بھی اس کی تاکید کی گئی، اس لیے اللہ رب العزت نے اس درمیانی نماز کی قسم کھا کے بات شروع کی۔ دوسرا قول اس پہ علماء کا یہ ہے کہ عصر سے مراد عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت ہے۔ امام حسن بصری علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد غروب زوال سے لے کے غروب آفتاب کا وقت ہے۔ اور ایک حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت ہے۔ اب اللہ رب العزت نے عصر سے لے کے مغرب تک کی قسم کیوں کھائی؟ اس کی لاکھ حکمتیں ہوں گی۔ ایک حکمت یہ ہے کہ کبھی آپ توجہ کریں کہ جب صبح سورج نکلتا ہے، اس سورج نکلنے کے ساتھ آپ سورج کو دیکھ نہیں سکتے، سورج کی چمک ہوتی ہے، دمک ہوتی ہے، وہ آسمان کی طرف بلند ہوتا چلا جاتا ہے، جوں بلند ہوتا ہے تو اس کی طرف دیکھا نہیں جا سکتا، اس کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ اگر اس کے سامنے چراغ جلا دیے جائیں، لائٹیں جلا دی جائیں تو سورج کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے والعصر، مگر اس سورج پہ بھی ایک وقت وہ آتا ہے کہ سارا دن کوئی اس کی طرف دیکھ نہیں سکتا، آنکھیں بھر کے دیکھ نہیں سکتا، مگر عصر کا وقت آتا ہے جب سورج کی روشنی کم ہو جاتی ہے، آب و تاب کم ہو جاتا ہے، چمک دمک کم ہو جاتی ہے، وہ سورج جو بڑی روشنی کے ساتھ چمکتا ہے عصر کے بعد وہ بھی ڈھلنے لگتا ہے، اس کی ساری چمک دمک جانے لگتی ہے۔ اللہ نے عصر سے مغرب کے وقت کی قسم اس لیے کھائی کہ بندے تجھ پہ جوانی آئے گی، تجھ پہ طاقت آئے گی، تجھ پہ سارے نشے آئیں گے، مگر اس گمان میں نہ رہنا، اس وقت کو دیکھنا کہ ایک وقت آئے گا تو بڑھاپے میں چلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ۔ تجھ پہ ایک وقت آئے گا کہ جب اس جوانی کے بعد تو نے ڈھلنا ہے، جوانی کے بعد تو نے کمزور ہونا ہے، تو اپنے اس وقت کو یاد رکھ، اس میں تو نے جانا ہے۔ پہلے تو کسی کو آنکھیں دکھانے نہیں دیتا تھا، ایک وقت آئے گا لوگ تجھے آنکھیں دکھائیں گے، تیری جوانی، تیرا حسن، تیرا کلام سب کچھ ڈھل جائے گا، تو لڑکھڑانے لگے گا، چلتے ہوئے بات کرتے ہوئے تیری زبان سے لفظ لڑکھڑانے لگے گے، لقمہ کھاتے ہوئے تیرے دانت ہلنے لگے گے۔ اس وقت کو یاد کر، اس لیے والعصر قسم کھائی عصر سے مغرب تک کی کہ جب انسان بالکل اپنی عمر کے آخری حصے میں چلا۔ پھر آگے تیسرا قول یہ ہے کہ عصر سے مراد کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا زمانہ ہے۔ عصر سے مراد زمانہ ہے اور زمانے سے مراد زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے کہ اگر اللہ کملی والے آقا کو پیدا نہ کرتا تو کائنات ہی کو وجود ہے۔
جو زمانہ مطلوب و مقصود تھا اس کی قسم کھائی اور انسان کو بتایا. کیونکہ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے آپ کے اور میرے نبی کے نور کو بنایا. حضرت جابر روایت بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا آقا علیہ السلام سے, آقا اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ تو آقا علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا اول ما خلق اللہ نوری, اے جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو بنایا. اور پھر اس کے بعد خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا. زمین پہ بھیجنے کے بعد جن لوگوں نے خدا کی تعلیمات کو مانا وہ بچ گئے, جنہوں نے نہیں مانا اللہ نے عذاب بھیج کے تباہ کر دیا. بات آگے چلتی گئی, حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا, جنہوں نے مان لیا وہ بچ گئے, جو نہیں مانتے تھے تباہ ہو گئے. چلتے چلتے ہر نبی کے دور میں جو خدا کو مانتے رہے, سچے رہے, سچے رہے, اللہ انہیں بچا لیتا, ان کی نسلوں کو بچا لیتا. جو منحرف ہوئے اللہ انہیں تباہ برباد کر دیتا. یہاں تک کہ ایک وہ وقت آ گیا کہ آقا علیہ السلام آئے جو مقصود تھے اس کائنات کے. جب آپ آئے تو اللہ نے اس زمانے کی قسم کھائی کہ مجھے اس زمانے کی قسم جس کے لیے میں نے ساری کائنات کو وجود دیا. اس کے بعد دیکھیں پہلے جو خدا کو نہیں مانتا تھا یا منحرف ہوتا تھا اللہ عذاب دے کے تباہ کر دیتا تھا. جبکہ کملی والے آقا تشریف لائے ہیں اللہ عذاب دنیا میں نازل نہیں فرماتا, کیونکہ مقصود جو تھا وہ مکمل, اس لیے اس زمانے کی قسم کھائی. اور چوتھا قول اس میں یہ ہے والعصر سے مراد آپ کا میرا زمانہ. اللہ نے زمانے کی قسم کھائی, میں ہوں جس زمانے میرے زمانے کی قسم کھائی کہ اللہ مجھے بتا رہا ہے جس زمانے میں سلیمان تو ہے, جس زمانے میں حاجی ظفر صاحب ہے, جس زمانے میں قاری صاحب ہے, آج سے 200 سال 100 سال 50 سال پہلے جن لوگوں نے یہ سورت پڑھی ان کے لیے ان کے زمانے کی قسم. جو آج سے 200-400 سال بعد سورت پڑھیں گے ان کے لیے ان کے زمانے کی قسم. اس لیے کہ ہر زمانے کے لوگوں کو مخاطب کر کے بتایا تمہارے زمانے کی قسم کہ تم خسارے میں. ہر بندے کو مخاطب کر کے بتایا تمہارے زمانے کی قسم کہ تم خسارے میں. یہ 4 اقوال, اس کے علاوہ دیگر کئی اقوال ہیں والعصر سے مراد. اب اللہ رب العزت نے عصر کی قسم کیوں, زمانے کی قسم کیوں؟ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے ہماری خوبصورتی کی بات کرنی تھی تو قسم کھائی تین کی قسم, زیتون کی قسم کھائی, طور سینا کی قسم کھائی, هذا البلد الامین کی قسم کھائی. اللہ نے تزکیے کی بات کرنی تھی تو خالق کائنات نے قسم کھائی والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا, سورج و چاند کی قسمیں کھائی. دیگر کئی جگہ ہیں اللہ رب العزت جہاں آسمان دنیا کی فلکیات کی دیگر چیزوں کی قسمیں کھا رہا ہے. مگر جب اللہ نے انسان کی بات کی, انسان کے نفع و نقصان کی بات کی تو اللہ نے وہاں پہ قسم زمانے کی کیوں کھائی؟ اس لیے اس پہ کئی اقوال ہیں. ایک قول بیان کیے دیتا ہوں کہ اللہ نے اصل زمانے کی قسم اس لیے کھائی, انسان کو بتانا یہ مقصود ہے کہ بندے تیرے سامنے حضرت آدم سے لے کے آج تک کے سارے زمانے پڑے ہیں, کھنگال کے دیکھ لے, جو بھی اللہ سے منحرف ہوا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوا, سارے خسارے. اس لیے زمانے کی قسم کھائی کہ جو جس زمانے میں بھی اللہ سے منحرف ہوا وہ خسارے میں. اس لیے زمانے کی قسم کھائی اور فرمایا ان الانسان لفی خسر, انسان خسارے. اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے, اللہ کی سٹیٹمنٹ ہے, اللہ رب العزت کا فتویٰ ہے. قرآن مجید کی آیت ہے کہ انسان خسارے میں. اگر آج کوئی بندہ مجھے آ کے کہے نا نہیں میں کامیاب ہوں, قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ بندہ کامیاب نہیں, میں اس بندے کو جھوٹا کہہ دوں گا. قرآن کبھی بھی جھوٹا ہو سکتا نہیں. کسی کی مال و دولت, کسی کی بادشاہی, کسی کے نام کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر, انسان خسارے میں, اور مطلق فرما دیا انسان خسارے میں. اب مولا اگر انسان خسارے میں ہے تو کوئی کامیاب بھی ہوگا. اس کے لیے اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا 4 چیزیں جس بندے میں پائی جائیں وہ کامیاب ہے. اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں جو مرضی کرتے رہے وہ خسارے میں. کسی میں 1 پائی جائے وہ بھی خسارے میں, کسی میں 2 ہوں وہ بھی خسارے میں, کسی میں 3 ہوں وہ بھی خسارے میں. کامیاب وہ ہے جس میں یہ 4 چیزیں. پہلی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا,
کامیابی کے لیے پہلی چیز ایمان. سبحان اللہ. اگر کوئی کافر ہو، کوئی غیر مسلم ہو، وہ لاکھ چیریٹی کرتا پھرے، وہ لوگوں کو لاکھ چیزیں تقسیم کرتا پھرے، دنیا میں اسے وہ جو نفع ملے گا سو ملے گا، مگر آخرت میں اس بندے کا کوئی حصہ نہیں ہے. کیونکہ کامیابی کے لیے پہلی شرط، پہلی سیڑھی ایمان. سبحان اللہ. باقی ساری چیزیں اس سے آتی. سبحان اللہ. پہلی چیز ہی ایمان ہے. اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب. سبحان اللہ. زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرنا. اب ذرا ہم اپنے ایمان کو دیکھیں، کامیابی کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، تو پھر اگر ہم اپنے ایمان کو دیکھیں تو ہمارا ایمان کیا ہے؟ آج ہمارے ایمان میں یہ چیز موجود ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. قرآن میں اللہ رب العزت کئی مقامات پہ ارشاد فرماتا ہے نا، ان اللہ سمیع، اللہ سننے والا اور دیکھنے والا. ان اللہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ ہمیں بولے تو صحیح دیکھ رہا ہے. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. زبان سے ہم نے اقرار کر لیا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، مگر جب تصدیق بالقلب کی بات آئی، پھر ہم لوگوں کے سامنے چوری نہیں کرتے، چھپ کے کر لیتے ہیں. لوگوں کے سامنے زنا نہیں کرتے، چھپ کے کر لیتے ہیں. لوگوں کے سامنے بدکاری نہیں کرتے، چھپ کے کر لیتے ہیں. ہمارا تو ایمان تھا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اب وہ ایمان کہاں گیا کہ خدا دیکھتا ہے، دیکھتا رہے، پرواہ نہیں، لوگ نہیں دیکھنے چاہیے. اس کا مطلب کہ لوگوں کا حیا ہے، ہمیں اللہ کا حیا نہیں ہے. لوگوں کی شرم ہے، اللہ سے شرم نہیں ہے. ہمارا ایمان تھا اللہ دیکھ رہا ہے، مگر ہمارا اس پہ عمل نہیں ہے. ہمارا ایمان اقرار باللسان تک رہا، دل نے اس پہ مور نہیں لگائی. اگر لگائی ہوتی تو ہم چھپ کے بھی چوری نہ کرتے، چھپ کے بھی ملاوٹ نہ کرتے، چھپ کے بھی زنا نہ کرتے، چھپ کے بھی شراب نہ پیتے. اگر ایمان کامل ہوتا تو جو گناہ لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے تھے کبھی چھپ کے بھی نہ کرتے. ایمان ہے نا ہمارا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کہاں جاتا ہے جب ہم تنہا ہوتے ہیں؟ کہاں جاتا ہے وہ ایمان جب ہم اکیلے ہوتے ہیں؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ کی خدمت میں ایک بندہ آ گیا. اس نے آ کے عرض کی، حضور میرا دل کرتا ہے کہ میں گناہ کروں، میں گناہ کروں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کر لے، مگر ایسا کر وہاں چلا جا جہاں تجھے اللہ دیکھ نہ سکے. عرض کی حضور وہ تو جگہ ہی کوئی نہیں جہاں اللہ مجھے دیکھ نہ سکے. تو آپ نے فرمایا پھر اللہ کی نظر سے تو نکل نہیں سکتا تو پھر گناہ کیوں کرتا؟ ہمارا ایمان کہاں گیا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ ہم صرف اقرار باللسان، اللہ ہمیں سن رہا ہے، اس کے باوجود ہم چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. آپ سارے ذی شعور بندے بیٹھے ہیں، آپ میں یا ہم میں سے کوئی بندہ یہ چاہے گا کہ میں اپنی ماں کے سامنے کسی کو گالی دوں؟ بولے تو صحیح. یا ہماری ماں ہمارے منہ سے گالی سنے؟ ہمارا باپ ہمارے سامنے ہو، ہماری جرت ہوگی کہ ہم اس کے سامنے کسی کو گالی دیں یا کوئی برے الفاظ بولیں؟ تو پھر جب ایسی جگہ پہ گالی دیتے ہیں کہ یہ ایمان ہے اللہ سن رہا ہے، اس وقت شرم نہیں آتی کہ خدا سن رہا ہے، اس کو کیا ناز ہوگا ہم پہ کہ میرا بندہ گالی دے رہا ہے، میرا بندہ چغلی کر رہا ہے، میرا بندہ جھوٹ بول رہا ہے. جب وہ دیکھتا ہوگا، وہ سنتا ہوگا کہ دنوٹ کی سرزمین پہ میرا فلاں بندہ دیکھو گالی دے رہا ہے، ماں کے سامنے گالی نہیں دے سکتے، خدا سن رہا ہے وہاں دیتے ہو، شرم نہیں آتی؟ آپ کے سامنے گالی نہیں دے سکتے، اللہ سنتا ہے، سنتا ہے. ایمان کہاں گیا؟
پھر آگے ہمارا یہ یقین ہے کہ نہیں ہمارا رزق اللہ کے پاس ہے؟ ایمان ہے؟ رزق کس کے پاس ہے؟ اللہ کے مگر جب اذان کا وقت ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، اس وقت تو کام نہیں چھوڑتے کہ رزق اللہ کے پاس ہے۔ اچھا کوئی بات نہیں، یہ ایک داغ لے لیتے ہیں، یہ تھوڑی سی پھٹی لگا لیتے ہیں، یہ ایسے کر لیتے ہیں، اچھا یہ کام مکمل کر کے چلے جائیں، تب یاد نہیں آتا کہ رزق اللہ کے پاس ہے۔ اس وقت تو رازق اس کام کو بنا لیتے ہیں کہ اس نے رزق دینا ہے۔ اگر یقین ہو، ایمان ہو، تصدیق ہو قلب سے کہ رزق اللہ کے پاس ہے، تو جب اللہ اکبر کی صدا آتی ہے انسان سارے کام چھوڑ کے اللہ کی طرف بھاگتے ہیں، اس وقت بھول جاتے ہیں سارے کام۔ تو پیارے بھائی، پہلی سیڑھی کامیابی کے لیے کیا ہے؟ اللہ پر ایمان مضبوط۔ آج ہمارا ایمان بھی مضبوط نہیں ہے۔ اللہ رب العزت 26واں پارہ سورہ حجرات آیت نمبر 15، 49واں سورہ، خالق کائنات ایمان والوں کی نشانی۔ پیچھے پوری آیت میں اللہ رب العزت نے کچھ ایسے لوگوں کی بات کی جو عرابی تھے، دیہاتی تھے، جو آ کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، جیسے آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ایمان والے ہیں، وہ لوگ بھی کہتے تھے، دیہاتی لوگ، عرابی۔ تو اللہ ان کے قول کو پہلے نقل کرتا ہے، فرمایا قالت الاعراب آمنا، وہ دیہاتی لوگ، عرابی لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ آگے کل، اے محبوب آپ انہیں فرما دیں، لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان والے نہیں ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ کہا کرو کہ ہم ایمان و اسلام والے ہیں۔ کیوں؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کیونکہ ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل ہی نہیں ہوا۔ ایمان ہمارے دلوں کے اندر داخل ہی نہیں ہوا۔ اور آگے ایمان والوں کی اللہ نشانی بیان کرتا ہے، فرماتا ہے انما المؤمنون، ایمان والے وہ ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، اللہ فرماتا ہے جب وہ اللہ اور رسول پر ایمان لے آتے ہیں پھر دنیا جہان کی کوئی مشکل، کوئی مصیبت، کوئی تنگی، کوئی آزمائش ان کے ایمان میں کوئی ڈاواں ڈول، کوئی ڈگمگانے کی بات پیدا نہیں کرتی۔ ان کا ایمان اللہ پہ اور بڑھ جاتا ہے، وہ ڈگمگا نہیں جاتے بلکہ اللہ پہ مضبوط ایمان رکھتے ہیں۔ رزق کم ہو جائے تو خدا سے لڑتے نہیں، مشکل آ جائے تو لڑتے نہیں، بلکہ مشکل آنا اللہ پہ اور ان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، ڈگمگا نہیں جاتے وہ۔ ہم پہ تنگی آ جائے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوے شروع کر دیتے ہیں، اللہ نے ہمارا ہی نعوذ باللہ گھر دیکھ لیا ہے، ہم بھی نظر آتے ہیں، مشکلیں ہمارے لیے ہی۔ پہلی سیڑھی کامیابی کے لیے سامعین محترم وہ ایمان، وہ ایمان ہے، ایمان مضبوط۔ پھر دوسرا، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کے بعد عمل صالح۔ ایمان چلے پھر بھی ہمیں بائی برتھ ماں باپ کی طرف سے مل گیا، والدین مسلمان تھے، ہم اس گھر میں پیدا ہوئے، والدین نے کانوں میں اذان کہہ دی، سن لی، 4-6 سال کے ہوئے، چلنے پھرنے لگے، والدین ایک عبادت کرتے تھے، کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنے لگے، دھکے سے انہوں نے مسجد بھیج دیا، قرآن پڑھنے لگے۔ یہ چیزیں ہمیں بائی برتھ والدین کی طرف سے ملی۔ یہاں تک وہ چیزیں تھی جو ہمیں کوئی جدوجہد، کوئی تگودو نہیں کرنی پڑی، مل گئی۔ مگر اگلی چیز ہے وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ ہم عمل کتنا کرتے ہیں، ہم نیک عمل کتنا کرتے ہیں۔ اب اگر ایمان اور عمل صالح دونوں کو ملا کے دیکھا جائے، اگلی سیڑھی کامیابی کے لیے یہ ہے انسان وہ خسارے میں نہیں جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتا ہے۔ اب اگر ان دونوں چیزوں کو ملا کے دیکھا جائے سامعین محترم، اللہ قرآن میں کتنے مقامات پہ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے اس بات میں؟ مگر کتنے لوگ آ کے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، عمل صالح کے وقت کہاں جاتے ہیں؟ اللہ قرآن میں کتنے مقامات پہ فرماتا ہے زکوٰۃ ادا کرو، مگر اس کے باوجود ہم معاشرے میں کبھی کسی کو دیکھتے ہیں جو زکوٰۃ دیتا بھی ہو؟ لوگوں کو تو یہ نہیں پتا اگر پیسہ نہیں تو ہماری زمین پہ بھی زکوٰۃ، لوگوں کو تو یہ نہیں پتا کہ اگر پیسہ نہیں ہمارے جانوروں پہ بھی زکوٰۃ ہے، بکریاں ہیں ان پہ زکوٰۃ ہے۔
اگر بھینسیں ہیں ان پہ زکات ہے، اگر اونٹ ہے ان پہ زکات ہے. ہمیں تو یہی نہیں پتا. گھروں کے اندر 20 30 تولے سونا عورتوں نے رکھا ہوتا ہے، اور زکات کا مہینہ آئے تو 7.5 تولے پورے ہی نہیں ہوتے زکات کے ہم سے. معامل الصالحات کدھر گیا؟ ایمان ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القاب سے نہ بلاؤ. مگر اس کے باوجود ہم لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، عمل کی باری آتی ہے چھوڑ دیتے ہیں. اللہ قرآن میں آتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. مگر جب بات آتی ہے جھوٹ بولنے کی، ہم بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں. ایمان ہے اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ لعنت ہے جھوٹے پہ. اور جب عمل کی بات آتی ہے تو پھر ہمارے اندر وہ عمل باقی نہیں رہا کہ ہم جھوٹ چھوڑ دیں. کونوا مع الصادقین، ایمان ہے اللہ فرما رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. عمل کی بات آئے تو ہم سچوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے. ایمان ہے اللہ فرماتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. مگر جب بات آتی ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی تو انہیں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، دھکے دے رہے ہوتے ہیں. جوتے کی نوک پہ نہیں رکھتے والدین کو آنے. ایمان ہے مگر عمل صالح نہیں اس پہ. قرآن مجید کے کئی احکام اٹھا کے دیکھ لیں، ہمارے اندر وہ عمل صالح باقی نہیں رہتے کہ ہم لوگ اس پہ عمل کر سکیں. سامعین محترم، اگر ایمان بھی ہو اور عمل صالح بھی ہو، تیسری چیز ہے کہ جو کامیابی کی اگلی سیڑھی ہے. اور یہ وہ مقام تھا جس کے لیے امام علی مقام نے عارض الحج کو خانہ کعبہ چھوڑ دیا. آپ نے حج نہیں کیا بلکہ کربلا کی طرف چلے گئے. سبحان اللہ. یہ اگلی چیز ہے جو آج ہمارے اندر سے تقریباً ختم ہو چکی ہے. وہ اگلی چیز اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی تلقین کرنا. ایمان بھی آ گیا، نماز عمل صالح بھی کبھی کبھی کر لیے، نماز بھی کبھی کبھی پڑھ لی، جمعے کے جمعے مسجد آ گئے، رستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا لی، کسی کے ساتھ سچ بھی بول لیا، کوئی نہ کوئی عمل صالح ہم کر لیتے. ہر کامیابی کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان ہے اور عبادت کر رہے ہیں تو یہی کامیابی ہے. آگے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی تلقین کرو. جو جتنی کر سکتا ہے، جو دکاندار ہے وہ اس حوالے سے، جو امام مسجد ہے وہ اس حوالے سے، جو ٹیچر ہے وہ اس حوالے سے، ہر بندہ جس کا جتنا دائرہ کار ہے وہ اس دائرے کے اندر رہ کے اللہ کے دین کی تبلیغ کرے، اللہ کے دین کی دعوت دے. سورہ آل عمران آیت نمبر 104 اور پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کے اندر خالق کائنات نے باقاعدہ ہمارے اوپر جو ذمہ داری رکھی، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، سبحان اللہ. تمہیں بہترین امت بنا کے نکالا گیا. سبحان بے شک. کس لیے؟ فرمایا تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہو. ایمانداری سے اپنے دل میں جا کے دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، حق کی دعوت دیتے ہیں. کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اور بڑی کمال حدیث ہے، فرمایا من رأى منکرا فلیغیر بہ، کہ جو برائی کو دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے روکے، بڑھ کے روکے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم کس کیٹاگری میں، ہر بندہ اپنے گریبان میں جا کے دیکھے کہ میرا ایمان کس درجے کا ہے. پہلا درجہ یہ ہے سب سے بلند کہ کملی والے آقا نے ارشاد فرمایا جو برائی کو دیکھے وہ اسے اپنی طاقت سے، ہاتھ سے روکے. سب سے اعلیٰ درجہ یہ. سبحان اللہ. اس سے کم درجہ یہ ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ہاتھ سے نہیں روک سکتا وہ زبان سے برا کرے، زبان سے روک کے اسے منع کرے. یہ دوسرا درجہ ہے. اور اس سے تیسرا درجہ یہ ہے، اور اس سے نیچے ایمان نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں روک سکتے، تو تیسرا کمزور ترین درجہ، اور اس سے نیچے ایمان نہیں بیان کیا، آخری درجہ ہے. فرمایا آخری درجہ یہ ہے کہ تم اس برائی کو دل میں برا جانو اور وہاں سے چلے جاؤ. یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے.
ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، آؤ جی شراب پینی ہے، آؤ جی کنجر خانہ ہوگا، آؤ جی کتوں کی لڑائی ہے، آؤ جی مرغوں کی لڑائی ہے، آؤ جی فلاں کی لڑائی ہو رہی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ تعلیم فرما دی کہ اس سے نیچے ایمان نہیں کہ وہاں سے چلے جاؤ۔ ہم لوگ گناہ پہ گواہی دیتے ہیں، بلاتے ہیں، ہمارا کس درجے کا ایمان ہوا؟ اللہ اکبر ہم کس درجے کے ایمان؟ ہم نے تو برائی سے روکنا، جس کے لیے تمام انبیاء آئے، جس دعوت کے لیے امام علی مقام گئے تھے کربلا۔ آپ 8 ذی الحج کو گئے، 9 ذی الحج کو صرف اس میدان میں بیٹھتے، کنکر کسی کو امانت دیتے اور چلے جاتے، حج ہو جاتا۔ اور آپ نے حج چھوڑ دیا، کیوں؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ اس دعوت دین کو، حق کے لیے نکلنے کو اللہ رب العزت نے ہمارے ایمان کا حصہ کرا۔ سورہ حجرات کی اس آیت نمبر 15 کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں وہ 2 نشانیاں بیان کی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں، اس کے بعد اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، وہ 2 نشانیاں بیان کرنے کے بعد تیسری اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب ڈٹ جاتے ہیں، تیسرا یہ ہے وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کے لیے نکل کھڑے۔ اس اللہ اور رسول کے راستے میں نکلنے کو اللہ نے ایمان کا حصہ کرا۔ آج ہم میں سے یہ بات ختم ہو چکی ہے کہ ہم لوگوں کو دین کی دعوت کی طرف دیں۔ ہم روک نہیں سکتے، اپنی اولاد کو نہیں روک سکتے، ہم نیکی کی دعوت نہیں دے سکتے۔ ہمارے سامنے لوگ برائی کر رہے ہوں، ہمارے اندر یہ اخلاقی جرأت ختم ہو گئی ہے کہ ہم کسی کو برے کو برا کہیں۔ سامعین، آپ کی نماز سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے روزے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے نماز پڑھنے کے لیے مسجد بنانی ہے، آپ کافر کو بھی جا کے کہیں، وہ بھی چیریٹی کر کے آپ کو فنڈ دے دے گا۔ آپ نے روزہ رکھا ہو، آپ کو کافر بھی افطاری بنا دے گا کھانے کے لیے۔ آپ نے حج کرنا ہو، آپ سالانہ دیکھیں لاکھوں لوگ حج کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر پروفیسر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ نماز روزے سے انقلاب نہیں آئے گا۔ 70 سال سے لوگ پڑھ رہے ہیں نمازیں، ایک ایک علاقے میں ایک ایک مسجد تھی، اب اس چھوٹے چھوٹے گاؤں میں 10 مسجدیں ہیں، کتنا انقلاب آ گیا ہے۔ لوگ روزے رکھتے ہیں، کتنا انقلاب آ گیا۔ حج کتنے لوگ جاتے تھے، اس سال بھی 1,80,000 لوگوں کی درخواستیں گئی ہیں، کتنا انقلاب آ گیا ہے۔ آپ کی ان عبادات سے انقلاب نہیں آئے گا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، انقلاب تب آئے گا جب آپ باہر نکل کے سانی کو سانی، شرابی کو شرابی، جھوٹے کو جھوٹا، چور کو چور کہیں گے، تب انقلاب آئے گا، پھر پتہ چلے گا حق کے راستے پہ نکلے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، زندہ باد، سبحان اللہ۔ اس راستے پہ اب دیکھیں، اگر اس راستے کو دیکھنا ہو تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِهِ، اللہ کے راستے میں نکلو۔ اور سورہ باقرہ 2 پارہ 3 رکوع، جہاں اللہ نے شہید کے مقام کی بات کی، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے انہیں مردہ گمان نہ کرو۔ یہاں نکلنے کی بات کی تو پھر بھی فرمایا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اب اللہ نے وہاں پر بھی بات کی تو فرمایا فی سبیل، یہاں بھی فرمایا تو سبیل فرمایا۔ عربی زبان میں راستے کے لیے کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک لفظ صراط استعمال ہوتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، راستے کے لیے۔ ایک منہاج استعمال ہوتا ہے راستے کے لیے، شراط و منہاج۔ ایک طریق لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں راستے کے لیے۔ ایک شارے، شین الف را اور عین، شارے عربی زبان میں راستے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک یہ سبیل لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ نے جہاں بھی اس کے حق، اس کے
اللہ نے صراط نہیں بیان کیا، منہاج نہیں کہا، اللہ نے طریق یا شارع نہیں کہا، بلکہ سبیل کی بات کی. کیوں کہ سبیل وہ راستہ ہوتا ہے جو منزل مقصود پہ پہنچا دیتا ہے. صراط وہ راستہ ہوتا ہے، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. صراط آپ کو نیک لوگوں کے راستے تک لے جا سکتا ہے، منہاج ایک راستے تک لے جا سکتا ہے، مگر کامیابی کے لیے وہ راستہ کہ جس میں انسان اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دے وہ سبیل ہے. اور سبیل اس راستے کو کہتے ہیں جہاں انسان کو تکلیفیں ملے، جہاں انسان کو گالیاں ملے، جہاں انسان کو برا بھلا کہا جائے. آپ اگر صراط الذین انعمت پہ ہوں، آپ نماز پڑھ رہے ہوں، آپ کو کوئی بندہ کچھ نہیں کہے گا. آپ نیک لوگوں کے راستے پہ ہوں، آپ کو کوئی بندہ کچھ نہیں کہے گا. آپ ورد وظیفے تہجد پڑھیں، آپ کو کوئی بندہ کچھ نہیں کہے گا. آپ روزے رکھیں، کچھ نہیں کہے گا. مگر جب آپ فی سبیل اللہ دعوت دین کے لیے نکلیں گے، پھر برے کو برا کہیں گے، لوگ آپ کا گریبان بھی پکڑیں گے، آپ کو گالیاں بھی دیں گے، آپ کو پتھر بھی ماریں گے، حتیٰ کہ قتل کرنے پہ آ جائیں گے. اس لیے اللہ نے فی سبیل اللہ کی بات کی کہ اس راستے پہ چلو. یہ ہے وہ دعوت دین کا راستہ. کامیابی کے لیے یہ تیسرا راستہ، تیسرا جو درجہ ہے وہ دعوت دین. اللہ نے فرمایا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ، کہ اس راستے پہ چلو، اپنا جان مال سب کچھ لگا. أَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ، مال بھی لگا دو، جان بھی لگا دو. کربلا میں دیکھیں امام علی مقام نے اپنی جان بھی لگا دی تھی اور ساری جانیں بھی اللہ کے راستے میں قربان. سبحان اللہ. راستہ تھا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی تلقین کا. اب آ جائیں سامعین محترم، آج ہمارے معاشرے میں لوگ دین کی دعوت کا کام کریں بھی، یہاں کوئی دین کی دعوت دے تو آگے سے پتہ ہے کیا بہانے ہوتے ہیں. نہیں وہ میرے والدین گھر میں اکیلے ہیں، نہیں میں نے بچوں کو لینے جانا ہے، نہیں میری بیوی جو ہے وہ ناراض ہوتی ہے، میرے رشتہ داروں نے آنا ہے. سنتے چلے جائے بہانے. آپ دین کی دعوت کا کہیں نا کسی کو آئے ہیں بھئی دین کی دعوت کے لیے، قاری صاحب ہیں درس قرآن کے لیے دعوت دیتے ہوں گے، حاجی ظفر صاحب ہیں، قبلہ پیر صاحب ہیں، ان کے معاونین جو بھی دین کی دعوت دیتے ہیں، آگے سے لوگوں کے بہانے سن یہی ہوں گے آگے کہ بال بچے ہیں میرے، والدین ہیں، میں نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے. توجہ سے سنیے گا. اور اس کے بعد اگلے بہانے رشتہ داروں سے نکل کے اس کے بعد کے بہانے کیا ہوتے ہیں؟ نہیں وہ میں دکان پہ بیٹھا ہوں، کوئی ہے نہیں تو وہ نقصان ہو جائے، دکان پہ بندہ کوئی نہیں ہے. اگلا بہانہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں وہ بندے نے آنا ہے، تجارت ہے تو بندے نے آنا ہے، میٹنگ ہے، اس میں نقصان ہو جائے گا. اس سے اگلا بہانہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں تو اس لیے گھر اکیلا چھوڑ کے نہیں آ سکتا. یہی بہانے ہوتے ہیں. اب آئیں قرآن کی آیت سنیں اور ہر بندہ بڑے غور سے سنے. ہر وہ بندہ جو دین کی دعوت کے لیے نکلتے ہوئے بہانے لگاتا ہے، تلاش کرتا ہے، جسے اللہ کے راستے میں دعوت دینے کے لیے بہانے ملتے ہوں، جسے یہ محبتیں بڑھ جائیں. آیت سنیں، اپنی انگلیوں پہ گنے. اللہ فرماتا ہے، یہ سورہ توبہ آیت نمبر 24، اللہ فرماتا ہے کل اے محبوب آپ انہیں فرما دیں ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، اگر تمہارے گنتے چلے جائیں، اگر تمہارے باپ، وابناؤکم تمہارے بیٹے بیٹیاں، واخوانکم تمہارے بہن بھائی، بھائی بہنیں، گنتے چلے جائے، باپ، بیٹے بیٹیاں، بہن بھائی، وازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم تمہارے رشتہ دار. دوبارہ گنے، میں گنوا دیتا ہوں توجہ کے ساتھ. تمہارے باپ، تمہارے بیٹے بیٹیاں، تمہارے بھائی بہن، تمہاری بیویاں،
تمہارے رشتہ دار. آگے سنیں 5 کے بعد وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو تم بڑی محنت سے کماتے ہو. 5 رشتے، چھٹا وہ مال جو تم بڑی محنت سے کماتے ہو. 7واں وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ تجارت جس کے کھو جانے کا نقصان کا تمہیں ڈر ہوتا ہے کہ نہیں میں چلا گیا تو تھوڑا کام کم ہو جائے گا. سنیں وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہو. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، وہ گھر جسے تم بڑی محبت سے بناتے ہو. دوبارہ گنو، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے بیٹیاں، تمہارے بھائی بہن، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارے مال جنہیں تم محنت سے کماتے ہو، تمہاری تجارت جس کے نقصان کا ڈر ہوتا ہے، اور تمہارے گھر وہ جس میں مسکن تم رہتے ہو اس کی. آگے اللہ فرماتا ہے احبا الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر ان میں سے کسی ایک کی محبت، سنیں باپ، بیٹے بیٹیاں، بھائی بہن، بیویاں، رشتہ دار، مال، تجارت، گھر، ان میں سے کسی ایک کی محبت اللہ، اس کے رسول و جہاد فی سبیلہ، اس کے راستے میں نکلنے سے جائے. اللہ فرماتا ہے فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو کب وہ تم پہ آ جائے. اگر کسی ایک کی محبت، میں نے 8 محبتیں گنوائی ہیں، کسی ایک کی محبت اللہ کے رسول یا راستے میں سے بڑھ جائے. فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر اس کے امر کا انتظار کرو کب وہ تم پہ آ جائے. اور آگے اللہ نے فرمایا واللہ لا یقوم الفاسقین، اللہ اس فاسق قوم کو ہدایت نہیں دے گا جو بہانہ آئے انہیں محبت بڑھ جائے گی. اللہ نے قرآن میں انہیں فاسق کہا ہے، اور اللہ فرماتا ہے اللہ فاسق کو ہدایت نہیں دیتا. اب دیکھ ہم ہیں کہ نہیں، ہم کتنا آگے بڑھتے ہیں. سامعین محترم، یہ وہ راستہ یہ نبیاء چلے جن پہ صحابہ کرام چلے. اب آگے چیز رب عزت نے کامیاب کے لیے جس ایمان مثال حق کی دعوت تلقین. چوتھی چیز صبر. اب اللہ نے صبر کی بات کی، واتواصوا بالصبر، اس لیے کہ پیچھے اللہ نے فرمایا واتواصوا بالصبر سے پہلے واتواصوا بالحق، اس لیے اللہ نے آگے صبر کی بات کی کہ سامعین جب تم حق کے راستے میں نکلو گے. اب چونکہ یہ راستہ بھی وہ ہے جس پہ میں نے بتایا کہ آپ کو پتھر بھی پڑیں گے، گالیاں بھی پڑیں گی. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانا پڑے گا، نوح علیہ السلام کا بیٹا آنکھوں کے سامنے غرق ہوگا، انبیاء کو آرے کے درمیان رکھ کے درمیان سے 2 حصے چیر دیا جائے گا. موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند ہونا پڑے گا، قوم لے کے نکلیں گے، قوم کہے گی کہ موسیٰ تو لڑ اور تیرا خدا لڑے. عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے کی تیاریاں کی جائیں گی. حق علیہ السلام یہی حق کے راستے کی حق کی تلقین لے کے گئے تو طائف کے لوگوں نے آگے سے پتھر مارے. آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا. امام علی مقام جب گئے ساری تکلیفیں آپ نے برداشت کی. جب حق کے راستے میں نکلے گے ہو ہی نہیں سکتا آپ کو تکلیفیں نہ آئیں. تو جب تکلیفیں آئیں گی، مصیبت آئے گی، مالی مصیبت بھی آئے گی. ہو سکتا ہے کاروبار کم ہوتا نظر آئے آپ کو ظاہری طور پہ، اولاد دور جاتی نظر آئے، رکاوٹ بنتی نظر آئے، لوگ گالیاں دیں، فون نہ سنیں. آپ ایک بندے کو 1 مہینے، دوسرے مہینے، چوتھے مہینے، 4-6 مہینے مسلسل دعوت دیتے ہیں، وہ بندہ نہیں آتا. ایک ٹائم آتا ہے آپ کی کال اٹھانا ہی چھوڑ دیتا ہے، آپ سلام کرتے ہیں جواب دینا چھوڑ دیتا ہے، دین کی طرف بلاتے ہیں آپ کی بات ہی سننا گوارا نہیں کرتا، گالیاں دیتا ہے، گریبان پکڑتا ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا جب تم حق کی دعوت کے لیے نکلو گے تو ضرور مصیبتیں آئیں گی. ان مصیبتوں پہ اب یہ نہیں کرنا کہ یہ پڑھیا دعوت مجھ سے نہیں ہوتی،
میں نے نہیں آج کے بعد دعوت دینی، میں نے نہیں بلانا، لوگ گالیاں دیتے ہیں، نہیں، اللہ فرماتا ہے جب آئے مصیبت تو وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر صبر کرنا ہے، لڑکھڑا نہیں جانا، پھر دین کی دعوت پہ صبر۔ تو امام علی مقام جب سارا قافلہ لے کے کربلا چلے گئے تھے نا، تو یہاں تک آپ کربلا میں بھی کھڑے ہو کے ان کو دعوت حق کی دیتے رہے تھے کہ لوگوں آؤ دیکھو میں کون ہوں، سبحان اللہ، میں علی کا لال ہوں، تمہارے نبی کا نواسہ ہوں، مقام دیکھو، آؤ اس طرف حق ہے۔ نہیں آئے، تو آخری کیا تھا؟ قتل کرنے کے پیدر پہ ہو گئے، آخری تھا امام علی مقام نے پھر صبر، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ سارے کا سارا صبر امام علی مقام کا، اس لیے سامنے محترم اللہ رب العزت نے پھر ہمیں تلقین کہ جب تم دعوت حق کے لیے نکلو گے، اس راستے میں مشکلیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، تنگیاں آئیں گی، تو تم نے لڑکھڑا نہیں جانا، بلکہ اس پہ کیا کرنا ہے، اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہنا ہے، بلاتے رہنا ہے، مرضی ہو جائے تمہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی صورت تھی جس میں اللہ رب العزت نے پورے کا پورا فلسفہ سارے زمانے کا بتا دیا کہ کامیاب وہ ہیں جو ان چار چیزوں، اگر